سانحہ کہنا کے بعد لاہور میں ایک اور بڑا حادثہ۔ باغبان پورہ میں اسکول کی چھت گرنے سے ایک بچہ جاں بحق، 5 افراد زخمی۔ جاں بحق بچے کی شناخت ابو بکر کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے ٹھیکیدار محمد اشرف کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے 10 سے زائد بچوں کو بحفاظت نکال لیا۔ ذرائع کے مطابق حادثے کے وقت 70 سے 80 بچے اسکول میں موجود تھے۔ 2 منزلہ عمارت کے دوسرے فلور کی چھت گری۔ اہل علاقہ کے مطابق اسکول میں چھت کا لینٹر کچا ہی کھولا گیا۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے سروسز اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ غیر رجسٹرڈ اسکول میں غیر قانونی سمر کیمپ۔ انصر اسکول ایجوکیشن اتھارٹی سے رجسٹرڈ نہ ہونے کا انکشاف۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق انصر اسکول اور اکیڈمی غیر رجسٹرڈ ہے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا واقعے کا نوٹس۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور سے واقعے کی رپورٹ طلب۔ پولیس نے اسکول کی مالکہ نازیہ رضوان سمیت دیگر 4 ٹیچرز کو حراست میں لے لیا۔ باغبان پورہ میں نجی اسکول میں قائم سمر کیمپ کی چھت گرنے کے واقعے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی ریسکیو سے رپورٹ طلب کر لی۔ حادثے میں ایک بچے کے جاں بحق ہونے پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ سوگوار خاندان سے تعزیت۔ وزیر اعلیٰ کا صوبے بھر میں گنجان آباد علاقوں میں قائم ایسے تمام اسکولوں کی عمارتوں کا فوری سیفٹی آڈٹ کا حکم۔ باغبان پورہ کے علاقے میں اسکول کی چھت گرنے کا واقعہ۔ غیر قانونی سمر کیمپس کے خلاف قانونی کارروائی نہ کرنے پر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سید بلال قاسم معطل۔ ایلیمنٹری ویمن ونگ کی اے ای او طاہرہ نذیر کو بھی فوری طور پر معطل کر دیا گیا۔ سی ای او ایجوکیشن اتھارٹی طارق محمود کی مدعیت میں اسکول انتظامیہ اور ٹھیکیدار کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا، جبکہ 5 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا اسکولوں کی مالی خود مختاری کے لیے بڑا پلان۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں کے اثاثوں سے سالانہ 64 ارب روپے آمدن کا تخمینہ۔ اضافی وسائل پیدا کرنے کے لیے 16 مختلف آپشنز پر غور شروع۔ اسکولوں میں بل بورڈز اور ہورڈنگز نصب کرنے کا منصوبہ زیر غور۔ اسکولوں کی اضافی زمین پر مارکیٹیں اور دکانیں قائم کرنے کی تجویز۔ موبائل فون کمپنیوں کو اسکولوں میں ٹیلی کام ٹاورز لگانے کی پیشکش۔ اسکول گراؤنڈز اور ہالز تقریبات اور کھیلوں کے لیے کرائے پر دیے جا سکیں گے۔ کسی بھی شہر کی، تحصیل کی، گاؤں کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اب تمام شہروں میں آلموسٹ یہ بسز چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ ناردن ایریاز میں بھی، جو پنجاب کا ناردن پارٹ ہے، اس میں بھی چلی گئی ہے۔ مری تک یہ بسز پہنچ گئی ہیں۔ ساؤتھ پنجاب میں یہ بسز ہیں، سینٹرل پنجاب میں ہیں، ہر جگہ ہیں۔ اور اب انشاءاللہ تعالی تحصیلوں میں بھی اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے۔ اس سال جب 1500 بسز اور ایڈ ہوں گی تو تقریباً 3000 کے قریب بسز جو ہے وہ پنجاب کی سڑکوں پہ رواں دواں ہوں گی، اور بہت لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ پنجاب کے مزید 6 اضلاع میں گرین الیکٹرک بسیں سڑکوں پر آ گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں پنجاب کے عوام کے لیے سفری سہولتوں کو بہتر بنا رہے ہیں۔ عوام کو گرین بس کی صورت میں باعزت سواری دی۔ گرین بسوں کا دائرہ مرحلہ وار پورے صوبے میں پھیلایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ازبکستان کے وفد کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، تجارت، زراعت، لائف سٹاک، سیاحت اور صنعتی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پنجاب حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بہترین مواقع فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارتی راہداری اور علاقائی تعاون میں مزید وسعت کے امکانات ہیں۔ اس کے اوپر آؤٹ رائٹلی بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور میرے خیال میں اس کا آغاز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے کر دیا ہے، اور اس کے ڈویڈنس انشاءاللہ جن قوموں نے بھی اپنی پاپولیشن پر قابو پایا ہے، اس کے سائز پر قابو پایا، اس کی گروتھ ریٹ کے اوپر قابو پایا، ریٹ آف پاپولیشن انکریز کے اوپر قابو پایا، انہوں نے سب سے پہلے اس کو اپنا نیشنل نیریٹو بنایا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔
وزیر اعظم کی قائم کردہ نیشنل پاپولیشن کونسل میں وزرائے اعلیٰ بھی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر طبقے کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈیٹا کی بنیاد پر ترقی ہی پائیدار ترقی کہلاتی ہے۔ لیسو کے ڈسٹریبیوشن سسٹم میں صارفین کو پریشان کر دیا۔ شدید گرمی میں ٹرانسفارمر جلنے کی شکایات میں ہوشربا اضافہ۔ مختلف علاقوں میں ٹرانسفارمر جلنے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث گھنٹوں بجلی بند۔ نیو اسلامیہ پارک، چونگی مرسدو، شاہدرہ، سیدپور سب ڈویژن کے علاقے بجلی سے محروم۔ محمود بوٹی، عامر ٹاؤن، رانا ٹاؤن، باٹا پور سمیت متعدد علاقوں میں بجلی غائب۔ پنجاب حکومت کا صوبے میں شفافیت اور ای گورننس کے فروغ کے لیے اہم اقدام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر صوبے میں جدید ای پروکیورمنٹ سسٹم کا باقاعدہ نفاذ۔ شفافیت کے لیے سسٹم کو نادرا، FPR، SECP، PRA اور EEC سے منسلک کر دیا گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کا تمام محکموں کو بقیہ مینول سروسز کی نشاندہی کر کے ای بز پورٹل میں شامل کرنے کا حکم۔ سرکاری خریداری کا نظام مکمل ڈیجیٹل اور شفاف بنانے کے لیے تمام محکموں کو ہدایات جاری۔ واسا کے ماسٹر پلان پر عمل درآمد 7 برس سے فائلوں میں بند۔ 2019 میں ماسٹر پلان کی منظوری کے بعد پروجیکٹس حکومت سے منظور نہ کروائے گئے۔ 3 علاقوں کے سیوریج انفراسٹرکچر کو تبدیل کرنے کا پلان بنا۔ واسا نے 3 گنجان آباد علاقوں کے بجائے نواحی علاقوں پر کام شروع کر دیا۔ ماسٹر پلان میں گلبرگ، فیروز پور روڈ اور جناح ہسپتال کے قریب ٹرنک سیور بچھانے کا پلان بنایا گیا۔ واسا انتظامیہ کے مطابق سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے فنڈز کی استدعا کی ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا منفرد ریکارڈ، اہداف سے زائد محصولات کی وصولی۔ مالی سال 2025-26 کے دوران سب سے زیادہ 367 ارب سے زائد ٹیکس اکٹھا کر لیا۔ مالی سال 2024-25 میں 270 ارب روپے ٹیکس کلیکشن کی گئی تھی۔ چیئرمین PRA معظم اقبال سپرا بولے، جون میں 48 ارب سے زائد کی وصولی کر کے مالی سال کا اختتام مثالی کارکردگی سے کیا گیا۔ ٹیکس ادائیگی کے رجحان کو فروغ دینے اور ڈیجیٹل اصلاحات کے عمل کو مزید تیز کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا پراپرٹی ٹیکس دہندگان کو ریلیف۔ 1 جنوری 2025 سے پہلے اسیس شدہ ٹیکس دہندگان کو رعایت دینے کا فیصلہ۔ نئے مالی سال میں اضافی پراپرٹی ٹیکس کا صرف 25% وصول کیا جائے گا۔ کیپٹل ویلیو کی بنیاد پر ٹیکس بڑھنے کی صورت میں مکمل اضافہ لاگو نہیں ہوگا۔ مالی سال 2025-26 کے مقابلے میں ٹیکس میں اضافہ 70% سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کمشنر مریم خان اور ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز کی زیر صدارت پیرا فورس دربار۔ پیرا فورس کے تمام SDEOs، تفتیشی افسران اور فیلڈ اہلکاروں کی شرکت۔ کمشنر مریم خان کہتی ہیں، ہر شہری قابل احترام ہے۔ پیرا فورس اپنے کام میں احترام کو قائم رکھیں۔ بد اخلاقی اور برا رویہ سول ایڈمنسٹریشن میں قابل قبول نہیں۔ بری کارکردگی پر 7 اہلکاروں کو نوکری سے فارغ اور 300 کو سرنڈر کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز بولے، جزا اور سزا کا عمل مزید سخت کر رہے ہیں۔